السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اوئی مرا ہویا۔ پیٹرول 2 روپے سستا، 2 روپے۔ شباز اپنے 2 روپے واپس لے لے، تیری مہربانی بہت۔ حاتم تائی کی قبر کو لاکھ جو تو نے ماری ہے نا، تیری بڑی مہربانی، تیری مہربانی۔ یہ کسی نے اشتہار سنا ہوا تھا نا، تیری مہربانی ہے، جا۔ 2 روپے پیٹرول سستا ہو رہا ہے جی، قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 28 روپے آپ نے گیس مہنگی کی ہے، LNG 28 روپے کلو، تو پیٹرول 2 روپے۔ میں یہ صبح انہوں نے جو LNG مہنگی کی ہے نا، میں نے کہا لازمی پیٹرول 10 روپے کریں گے، ادھر سے کسر نکال رہے ہیں، لیکن نہ صحیح نہ، بالکل کوئی یہو جی کوئی خبر ہے ہی نہیں، یہو جی کوئی خبر کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگلی خبر یہ ہے، گھڑی چور توشہ خانہ کی اور بشرا بی بی کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی تے سجڑا نو قید ہو گئی۔ جیپیں خالی آ گئی ہیں۔ آج ضمانت لگی ہوئی تھی 7 کروڑ کا ہار اور گھڑیاں، 7 کروڑ کا۔ انہوں نے اس نے کہا جی کہ یہ 58 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 58 لاکھ کا۔ حد ہوتی ہے حد، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا چور، فراڈیا، دھوکے باز اور یہ انسان ہے۔ اور یہ اس کی بیوی بھی ایسے ہی ہے، مسنے دونوں مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے۔ وہ تو جناب علی کہتے ہیں مستری ذرا پرانے سن، مدینہ دی ریاست ہے بنا رہے سن، افسوس نہیں ہوا۔ اور جج صاحب نے کہا جی کہ حد ہوتی ہے، 7 کروڑ کی چیز آپ 50 لاکھ میں لے رہے، 6.5 کروڑ دا ٹیکا، ریاست پاکستان نو ٹیکا۔ افسوس ہے جی۔ اچھا جی، اگلی بات آپ کو میں بتاؤں، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے نا ٹرائیبیونل کا، وہ متفقہ 5 ججوں کا آیا ہے، متفقہ۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ جو قاضی فائز عیسی نے کیا ہے کہ 5 کے 5 ججوں نے کہا ہے کہ یہ ہائی کورٹ جو ہے یہ مداخلت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے کام میں، اینج نہیں ہوئے گا، اس طرح نہیں چلے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ ہائی کورٹ دا اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عالیہ نیلم کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اب جو مرضی کے یہ ٹرائیبیونل بنا رہے تھے نا، تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ جناب علی یہ نون لیگ کی سیٹیں اڑانا چاہتے ہیں، یہ نون لیگ کی پنجاب میں بھی حکومت ختم ہو جائے گی، مرکز میں بھی۔ ظاہر ہے اپنے 8 ٹرائیبیونل انہوں نے بنا لیے تھے، ہون الیکشن کمیشن اپنی مرضی نال بنائے گا جتھے انصاف ہوندہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ فیوچر اگر اس کا دیکھیں، مستقبل دیکھیں نا، بہت بڑی یہ خبر ہے۔ اگلی خبر جی، کسی نو بلاول دی سمجھ آندی ہے تے کی چیز ہے؟ تو چیز بڑی ہے مست مست۔ بلاول بھٹو بلوچستان گیا ہے، ساری تقریر وفاقی حکومت کے خلاف۔ لو جی، ہاں جی، مزے کر لو شہباز شریف صاحب، تصویر بھی تاڑی دکھا رہے سن نال۔ کہتا جی بلوچستان کو جو ڈالر ملے ہیں گھر بنانے کے لیے باہر سے، وہ سارے وفاقی حکومت نے جیب میں رکھ لیے ہیں ڈالر، اور 1 روپیہ بھی نہیں دیا بلوچستان کو، اور ایک گھر بھی یہاں پہ بنا کے نہیں دیا، اور وفاقی حکومت پہ انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ سمجھ نہیں آتا یہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے۔ MQM دا تے اینا دا پیپلز پارٹی دا سمجھ ہی نہیں آتی۔ بہرحال شہباز شریف صاحب تکڑے، آپ نے فیصلہ نہیں نہ کر رہے، کل کو آپ کی ناکام پالیسیاں ہوں گی تو بلاول نے کہنا ایسی تو حکومتی چیز نہیں سا۔ اب بلاول نے کہا ہے کہ میں نے جب میں وزیر خارجہ تھا، تب جب میں ڈالر لے کے آیا تھا، وہ ڈالر اس وفاقی حکومت نے ہضم کر لیے۔
ڈالر میں لے کے آیا تھا اور ہضم انہوں نے کر لی. چٹا الزام لا دیتا ہے بلاول نے. چٹا الزام ہوتا ہے بالکل جھوٹا الزام. ٹھیک ہے, آگے آئیں جی. مریم نواز پر امین گنڈا پوری نے پھر حملہ کیا ہے کہ یہ عورت کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا, میں وسائل کا استعمال کروں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. لو جی سر جی, آخر اس کا حال یہی نکلے گا جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے نا, کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مارشل لا ہی لگا دو, اگر پی ٹی آئی دا فتنہ ختم کرنا ہے نا مارشل لا لگا دو. ایس حکومت کو ختم نہیں ہوتا. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت سے ختم نہیں ہوتا. مارشل لا کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت, شہباز حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی والے, پوٹی آئی والے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, بلکہ دوبارہ ابھر کے سامنے آئیں گے. مردہ گھوڑے میں جان پڑ چکی ہے. شہباز حکومت کی ناکامیاں, مفاہمت اور صلح صفائی والی پالیسی سے. ٹھیک ہے. اور عظمیٰ بخاری نے آج کہا ہے کہ جناب یہ جو گنڈا عناصر ہے, جو کفن پوش, وہ کفن والا اوپر پہن کے آ جاتا ہے گنڈا پوری اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جاتا ہے, یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے, اور یہ کوئی صوبے میں کام نہیں کر رہے اور یہ ہے وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عظمیٰ بخاری ذرا اپنی حکومت نو بھی تو سمجھا نا, شہباز نو بھی سمجھاؤ. ٹھیک ہے, کہ جو یہ دندنا پھر ہے تو اس کو کس نے لگانی ہے, لگام کس نے دینی ہے. اور اس کے علاوہ جناب مقدمات کے لیے بھی سفارش کی ہے ابھی کہ 192 اور دہشت گردی کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات امین گنڈا پوری کے خلاف کیے جائیں, جو اس نے 10 دن پہلے تقریر کی تھی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے جی, تسی کرو. شہباز بھائی آئے گا, کہے گا مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ. یہ صورتحال ہے. اب آپ بتائیں جی کہ اس کا ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. باقی کافی دوستوں نے مجھے میسج کیے ہیں. اگلی جو ویڈیو گھومتی چائے میں اس میں کروں گا. اگلے سوموار والے دن اسلام آباد میں گروپ لائف انشورنس کا کیس لگ گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور ارباب صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ جو کیس لگا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ اس میں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر مجھے بھیجیں, تاکہ آپ کا بھی اس میں ہم نام شامل کر دیں. اور آپ کا نام شامل ہو جائے گا تو پھر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اور جو یہ فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ ہوا تو آپ کو فوری طور پہ فائدہ ہو جائے گا. قانونی مشوروں کے لیے بھی ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, اور اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں 0300472552. اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی. اگلی گھومتی چائے کی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت مانگیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. میرا پیارا پاکستان.